بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 5 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اسلامی نظریے علم و تحقیق کے عناصر و خصوصیات۔ آج کے اس سبق میں ہم دو باتوں کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ پڑھیں گے کہ اسلام جو نظریے علم اور جو نظریے تحقیق پیش کرتا ہے اس کے کتنے عناصر ہیں، کون کون سے عناصر۔ پھر اس کے بعد کہ اسلام میں جو نظریہ پیش کیا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ دو باتیں، عناصر اور خصوصیات، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تمہید پڑھتے ہیں کہ اسلام کے نظریے علم و تحقیق کے سلسلے میں اصل وضاحت یہ ہے کہ اصول تحقیق بھی اسلام کے نظریے علم کا ایک حصہ ہے، یعنی اصل نہیں ہے بلکہ ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں علم کے بارے میں جو تصور پایا جاتا ہے اسی سے اس کے اصول تحقیق بھی منسلک ہیں۔ اسلامی اصول تحقیق کے درج ذیل 5 عناصر ہیں۔ نمبر 1، پہلا عنصر، تمام علوم کا ماخذ اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2، انسان کی فضیلت علم کی وجہ سے۔ نمبر 3، علم کی فرضیت۔ نمبر 4، علوم کی توسیع۔ نمبر 5، علم و تحقیق کے 3 مقاصد، عرفان الہی، انسانیت کی نفع رسانی اور دنیا آخرت کی کامیابی۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام نے جس طریقے سے ایک نظریہ علم پیش کیا اسی طریقے سے اسلام نے ایک اصول تحقیق متعین کی، اور ان اصولوں کو ایک محقق ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے۔ اور یہ 5 عناصر ہیں، ان اصولوں کو جو محدود کیا گیا تو 5 عناصر کی شکل، تو ان 5 عناصر کو ہمیشہ کی انسان ہمیشہ علوم کا ماخذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانے، اور یہ اس بات کو سمجھے کہ انسان کی جو فضیلت ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، اور انسان پر علم کو فرض کیا گیا ہے، اصول علم کو، اور علوم کی جتنی وہ توسیع ہو سکے اس کی وہ توسیع کرے۔ اسلام میں علوم کو محدود نہیں کیا گیا بلکہ مزید توسیع اس کی گئی ہے، مزید وسعت دی گئی۔ اور پانچواں عنصر یہ ہے کہ ہمیشہ یہ 3 مقصد تو اس کا دھیان رہے، ان 3 مقاصد پر عمل کرے۔ ایک، عرفان الہی، کہ خدا کی ذات کا عرفان اسے حاصل ہو جائے، اور دوسرا جو ہے کہ انسانیت کی نفع رسانی اس کے پیش نظر، اس کی تحقیق کا مقصد یہ ہو کہ اس سے انسان کو فائدہ پہنچے، اور تیسرا مقصد یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے محقق خود۔ ان 5 عناصر میں سے عنصر اول، تمام علوم کا منبع و ماخذ۔ اسلام میں تمام علوم کا منبع و ماخذ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اس کے برعکس اللہ نے انسان کو محدود علم سے نوازا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو غیر محدود علم نہیں دیا گیا بلکہ سب کو ایک محدود علم دیا گیا۔ لا محدود علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس نے وحی کے ذریعے بنی نوع انسان کو دولت علم سے نوازا۔ وحی مطلوع و غیر مطلوع قرآن و سنت کی صورت میں تمام علوم کا بنیادی ماخذ ہیں۔ اولین معلم، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعے یہ محدود علم بنی نوع انسان تک پہنچاتا ہے۔ ان خاص بندوں کو نبی و رسول کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے انبیاء کرام علیہم السلام بنی نوع انسان کے لیے دنیا کے پہلے معلم ہوئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام علوم کا منبع تو ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسانوں تک جو علم پہنچایا وہ وحی کے ذریعے، اور وہ وحی ہوئی انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ انبیاء کرام بیچ میں واسطہ بنے، انبیاء کرام نے پھر انسانوں میں اس کی تبلیغ کی۔ تو اس طریقے سے انبیاء کرام پہلے معلم ہوئے، دنیا میں پہلے معلم ہوئے جنہوں نے خدا سے لے کر کے علوم کو انسانوں تک پہنچایا۔ بقرہ آیت 151 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، یعنی نبی جو ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی متعدد آیات یہ بات واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو منبع علم ہے، وہ جب اپنے علم سے بنی نوع انسان کو آگاہ کرتا ہے تو صرف ان انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے، ان انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے کرتا ہے۔ ابتدائی اسلام سے لے کر دور حاضر تک تمام علماء، محققین اور اسکالرز کی متفقہ رائے کی روشنی میں اسلامی اصول تحقیق کا ماخذ دو ہی ہیں، اول قرآن، دوم سنت رسول۔ یعنی جب یہ طے ہو گیا کہ انسان ڈائریکٹ تو اب خدا سے علم تو حاصل نہیں کر سکتا، اگرچہ اللہ کی ذات ہی ماخذ ہے، تو اب جب ڈائریکٹ اللہ سے نہیں لے سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم نازل کیے ہیں وحی کے ذریعے اس کو بنائے گا مصدر، اور وہ ہے قرآن اور حدیث۔ وحی مطلوع کی صورت میں قرآن ہے، وہی غیر مطلوع کی صورت میں سنت رسول ہے۔ تو اس طریقے سے علماء اور اسکالرز نے اسلامی اصول تحقیق کا ماخذ قرآن اور سنت رسول کو قرار دیا۔ عنصر دوم، انسان کی فضیلت علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا کی جن میں سے چند سے انسان واقف ہے اور چند تک اس کی رسائی نہیں ہو سکی۔ دنیا کی تمام مخلوقات پر بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی علم و حکمت کے جوہر کی وجہ سے فضیلت عطا کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 31 میں ہے، اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ سورہ رحمان میں ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان یعنی علم سکھایا۔ رحمان وعلم القرآن۔ خلق الانسان وعلمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان یعنی علم سکھایا۔ اسی کو دوسری طرح سے کہتے ہیں کہ اس کو قوت گویائی عطا کی۔ سورہ علق آیت 4 اور 5 میں ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان بالقلم، انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ مذکورہ آیات واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے زیور سے آراستہ کیا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سی مخلوقات پر اسے فوقیت، فضیلت اور مسعود ملائک بنایا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اپنے باعث فوقیت یعنی علم کو چھوڑ دے تو وہ باقی تمام مخلوقات سے بدتر ہو جائے گا۔ سورۃ الانعام آیت 179 میں ہے، وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ تو یہ یعنی کہ انسان پر علم کو فرض کیا گیا، مومنین کو خاص طور سے اور عام انسان کو عمومی طور پہ۔ سورہ سوم، علم کی فرضیت و اہمیت۔ اسلامی نظریے علم و تحقیق کے مطابق حصول علم تمام مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً فرض قرار دیا گیا۔ اس فرض منصبی میں مزید کشش اور رغبت پیدا کرنے کے لیے اہل علم کی بہت زیادہ تعریف، قدردانی اور مقام بلند پیش کیا گیا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں رفع درجات کا سبب علم کو بتاتے ہوئے کہا گیا، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 9 میں ارشاد خداوندی ہے، ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں بھی کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعلمون والذین لا یعلمون۔ ابن ماجہ کی مشہور حدیث میں ہے،
علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے، گویا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ حاصل کرنا عموماً تمام انسانیت پہ فرض ہے اور خصوصاً تمام مسلمانوں پر۔ عنصر چہارم میں علوم کی وسعت۔ اسلام کے نظریے علم و تحقیق میں علم کو کسی خاص دائرے میں محبوس یا محدود نہیں کیا گیا، بلکہ اسلام میں تمام علوم جن میں بنیادی سائنس، قدرتی سائنس، معاشرتی سائنس، طبی سائنس اور لسانیات وغیرہ کے تمام شعبوں کو علم قرار دیا ہے، یعنی اسلام نے ان تمام کے شعبوں کو بھی علم قرار دیا ہے، ایسا نہیں کہ خاص مضمون کو بھی ہی علم کہا ہے۔ علوم کی وسعت میں اصل اور اساس یہ ہے کہ علوم کے بنیادی ماخذ قرآن و سنت سے واقفیت و آگاہی حاصل کرنے کے بعد بقیہ تمام علوم کا مطالعہ و تحقیق بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یعنی اگر ایک محقق قرآن و سنت سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد دیگر فنون میں اور دیگر تشریعی علوم کے علاوہ جو شرعی علوم جسے کہا جاتا ہے تشریعی علوم، اس کے علاوہ دیگر کسی اور شعبوں میں وہ اپنی تحقیق کرتا ہے تو وہ بھی علم کہا جائے گا۔ تشریعی علوم کے علاوہ دیگر شعبوں کے محققین کے لیے قرآن و سنت میں گہرائی و گہرائی حاصل کرنا ضروری نہیں، بلکہ ان کے یعنی قرآن و سنت کے بنیادی قواعد اور اصولی مباحث سے واقفیت ضروری ہے۔ پروفیسر محمد باقر خان خاکوانی نے اپنی کتاب اسلامی اصول تحقیق میں تدبر و تفکر، سیر و سیاحت اور عبرت و نصیحت والی متعدد آیات کے حوالے سے علوم شرعی کے علاوہ 36 علوم و فنون کو اسلامی اور قرآنی علوم میں شامل کیا ہے، یعنی وہ 36 علوم و فنون کے نام لکھ کر کے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ علوم اگر اس کا محقق یعنی ان علوم کو پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ قرآن و سنت کی بنیاد سے واقف ہوں اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوں اور اس قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس کے بیان کردہ اصول تحقیق کی روشنی میں دیگر علوم ان 36 علوم کو پڑھے اور پڑھائیں تو یہ 36 علوم بھی قرآنی علوم کہلائیں گے۔ پنجم، علمی تحقیقی سرگرمیوں کے 3 مقاصد۔ اول، معرفت الہی۔ تمام علوم کا منبع چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اس لیے تمام علوم و فنون کی تحقیقات کا مقصد و ماحصل اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا یعنی اس کا عرفان اور اس کے علو مرتبت کو اجاگر کرنا ہے۔ دوم، انسانیت کی نفع رسانی۔ علوم و فنون میں تحقیق کا مقصد انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، نہ کہ مضرت۔ جیسا سائنس میں تحقیق سے اگر ایسا آلہ ایجاد کیا جائے جو انسانیت کے لیے مفید ہو تو یہ علم نافع کے زمرے میں آئے گا، جو اسلامی نظریے علم و تحقیق کا اہم مقصد ہے۔ اس کے برخلاف علم غیر نافع یا علم مضر یا علم مضر کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا آخرت کی کامیابی۔ اسلامی نظریے تحقیق میں محقق کے پیش نظر ہمیشہ دنیا آخرت کی کامیابی کا مقصد رہنا چاہیے۔ یہ بات سابق کے 2 مقاصد کا نتیجہ ہے، یعنی جب انسان باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے گا تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اسی طرح جب وہ انسانیت کے لیے مفید تحقیقات انجام دے گا تو دنیا میں کامیابی حاصل کرے گا۔ خصوصیات، اسلامی اصول تحقیق کی خصوصیات۔ پہلی خصوصیت یہ کہ اسلام کی ابتدا سے دور حاضر تک اسلامی علمی تحقیقی اصولوں کا تاریخی تسلسل، یعنی ان اصولوں میں یکسانیت اور یگانگت کا قائم رہنا ہے۔ یعنی اسلامی اصول تحقیق کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام نے علم و تحقیق میں ایک تاریخی تسلسل برقرار رہا ہے، اس میں یکسانیت اور یگانگت قائم رہی ہے۔ نمبر 2، ان تمام اصولوں کا یعنی اسلام نے جو اصول بیان کیے ان تمام اصولوں کا فکری، نظریاتی اور استنباطی
وغیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ علوم اسلامیہ اور دوسرے علوم میں عملی، اطلاقی اور تطبیقی ہونا۔ نمبر 3، علمی تحقیقی میدان میں اخلاقی قدروں کی بنیاد رکھنا اور ان کو ہر دور میں قائم رکھنا۔ نمبر 4، علمی دنیا کے تمام میدانوں میں نئی تحقیق یعنی تجدد نہیں بلکہ تصدیق کا دروازہ کھلا رکھنا۔ نمبر 5، اسلامی اصولوں پر مبنی نئی تحقیق کو خوش آمدید کہنا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ یہ 5 خصوصیات ہیں اسلامی اصول تحقیق، یعنی اسلامی اصول نے ان خصوصیات کو برقرار رکھا ہے۔ خلاصہ، آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے ایک مختصر سی تمہید پڑھی، پھر اس کے بعد ان عناصر خمسہ کو پڑھا۔ وہ جو 5 عناصر ہیں یہ اللہ کے ساتھ منبع علم ہے، انسان کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے، اور علوم کا حاصل کرنا انسان پہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے بقیہ 2 باتیں کہ اہم مقاصد، اس کے جو 3 مقاصد ہیں وہ، پھر اس کے بعد آخر میں اسلامی نظریہ تحقیق کی جو 5 خصوصیات ہیں وہ